ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما یضلون الا انفسہم وما یضرونک من شیء وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، ابھی آپ نے سورہ نساء کا 17واں رکوع اور 17ویں رکوع میں آیت نمبر 113 سے لے کر 115 تک سماعت فرمایا۔ اب آپ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں تاکہ واضح ہو جائے کہ اللہ رب العالمین ان آیات کے اندر کیا بیان فرما رہا ہے۔ دیکھیے، ایک چیز اس رکوع کو شروع کرنے سے پہلے اور میں واضح کر دوں کہ اللہ رب العالمین نے اس رکوع کے اندر پچھلے رکوع کے سلسلہ کلام کو باقی رکھا ہے۔ پچھلے رکوع میں جو ذکر کیا گیا تھا اور اس میں بشیر بن عبیرک کے بارے میں جو بیان کیا گیا کہ کسی کی ایک انصاری کی اس نے زرہ چرا لی اور اس کو لے کر ایک یہودی کے گھر میں رکھ دیا، اور اس کے خاندان والے سب، اس کے چاہنے والے اور اس کے ساتھ کے جتنے بھی لوگ تھے، سب نے اتفاق کر کے یہ بتا دیا کہ یہ اس نے ایسا نہیں کیا، وہ اسی کا کام ہے، یہ بتا دیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیتے اس کے سلسلے میں، لیکن اللہ رب العالمین نے جیسے ہی احکام نازل فرمایا تو بات سامنے آ گئی، بالکل بات کھل گئی، واضح ہو گئی۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین یہاں پہ ذکر فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، فیصلہ ہو گیا تھا غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا۔ اب آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر غلط فیصلہ دے دیتے، غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اگر غلط فیصلہ دے دیتے تو پھر یہی لوگ بات اٹھا دے، انگلی اٹھانے کا موقع مل گیا۔ تو یہ جو غلط فہمیاں ہیں، یہ غلط فہمیاں دراڑیں پیدا کر دیتی ہیں، اس لیے غلط فہمیاں آپس میں بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اگر غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں تو ان کا ازالہ ضروری ہے، سمجھ کر بیٹھ کر ان کا ازالہ کر لیں۔ بڑے بڑے مسائل بیٹھ کر کے حل کرنے میں آسانی سے حل ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ حل کرنا نہ چاہو اس کو تو ایک چھوٹی بات بھی حل نہیں ہو پاتی۔ تو اللہ رب العالمین وہی بیان فرما رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے۔ غلط فہمی کا وہ خود ہی شکار تھے، غلط فہمی کا وہ خود ہی شکار تھے۔ جیسے کہ کئی جگہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ان میں سے ایک جگہ وہ بھی ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ دے رہا ہے، لیکن ایسا نہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔
اتنی سب باتیں جانتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین وہی نازل فرما رہا ہے، ڈاز دینے کی کوشش کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کسی طرح سے بات بن جائے تو بن ہی جائے، نکتہ چینی کا کوئی ایک موقع مل جائے تو مل ہی جائے، کوشش۔ انہوں نے کہا کوشش کرنے میں کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھول بیٹھے تھے کہ رب اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ احکام نازل فرما دے گا، قرآن نازل فرما دے گا۔ اب قرآن جب نازل ہوگا تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے وہی بیان فرمایا کہ وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے، وہ تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ تمہارا نقصان کیسے کر سکتے ہیں جب اللہ رب العالمین کی پناہ میں ہو؟ تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اسی کے مطابق آپ بات کرتے ہو، اور اسی کو غلط ٹھہرانا ان کا مقصد۔ تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ان کو کسی صورت میں کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے، اللہ رب العالمین نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت ہے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے تم پر، بڑا فضل ہے تم پر۔ تم جو نہیں جانتے تھے اللہ رب العالمین نے وہ تمہیں بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین آگے بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ لوگ جو خفیہ سرگوشی کرتے ہیں ان کی خفیہ سرگوشی میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو بھلی بات ہے وہ، لیکن اگر ایسا نہیں کر رہا ہے تو یہ بھلی بات نہیں۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ بڑی اہم آیت ہے یہ، اس کو ایک مرتبہ پھر سنیں، اس کا ترجمہ ایک مرتبہ پھر سے سنیں کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقات و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ اگر ایسا کر رہے ہو تو یہ بھلی بات ہے، اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ لیکن جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہ کرے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے نہ کرے، تو یہاں پر یہ صدقات و خیرات کے بارے میں جو ذکر کیا گیا کہ ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے، جیسا کہ آج کہ یہ اس دور میں چل ہی رہا ہے کہ آدمی پریشان ہے، لوگ کوئی کٹ بنا کر کے دے رہا ہے، جو مجبور ہیں ان کو کٹ بنا کر کے دے رہا ہے، کوئی اپنے حساب سے جیسا چاہ رہا ہے ویسی امداد کر دے رہا ہے۔ بہرحال لوگ امداد کر رہے ہیں تو یہ ان کا اس طرح سے یہ امداد کرنا یہ بھلائی کے کاموں میں آتا ہے، بھلائی کے کاموں میں آتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حدیث ذکر کی ہے، اس حدیث کو وہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے۔ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے 3 چیزوں کے لیے، غور سے سنیے گا کہ 3 چیزوں کے لیے اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ میں شمار نہیں ہوگی۔ ایک جہاد میں جانے کے لیے، دوسرا لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے، 2 لوگ ہیں یا 2 گروپ ہیں ان کے درمیان اصلاح کرنے کے لیے اگر کچھ اس کی زبان سے جھوٹ نکل بھی گیا
تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا, وہ جھوٹ میں شمار نہیں ہوگا. اور نمبر 3 جو حدیث میں ذکر ہے مستند, کہ اور میاں بیوی کے درمیان اگر جیسے کوئی آپسی تعلقات میاں بیوی کے بگڑ جاتے ہیں, ویسے لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا تھا, آدمی دن بھر گھر میں اب پریشان, بیوی بھی بیچاری کتنی خدمت کرے, پانی اٹھ کر آدمی اپنے ہاتھ سے نہیں لے سکتا, تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ ہو سکتا ہے ایسے میں. تو اگر دونوں کے درمیان میں کچھ آپسی نا اتفاقی ہو گئی ہیں اور کچھ آدمی نے تھوڑا سا نمک مرچ لگا کر اس میں بیان کر دیا اور دونوں کے درمیان اصلاح کر دی, تو اس کا شمار جھوٹ میں نہیں ہوگا. تو اسی چیز کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے. اللہ رب العالمین بھی اس کو بھلی بات کہتا ہے کہ یہ بھلی بات ہے, اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے. اللہ رب العالمین نے بیان فرما دیا کہ ہم اس کو بڑا اجر عطا کریں گے اگر کوئی ایسا کرتا ہے. وہ کس لیے کہ وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان میں اصلاح ہو جائے, وہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ملے جڑے رہیں. یہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان سب سے زیادہ خوش اس آدمی سے ہوتا ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان میں تفرقہ پیدا کرا دیتا ہے, جو میاں اور بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈال دیتا ہے. ایسے آدمی سے شیطان بڑا خوش ہوتا ہے کہ نہیں, تم نے میرا کام کیا, تو میرا سب سے اچھا چیلا ہے, میرے کام کا چیلا ہے کہ تو نے میاں اور بیوی کے درمیان میں پھوٹ ڈلا دی. تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں سے اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. جو کچھ بھی وہ بیٹھتے ہیں بس اسی لیے جو بیان فرمایا گیا کہ بھائی سرگوشی اگر آپ کر رہے ہو, کسی سے خفیہ سرگوشی کر رہا, کسی کی غیبت مت کرو. غیبت کس کو کہتے ہیں کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ, کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر ایسا کر رہے ہیں کسی کے سامنے بما یکرہ, جس کو وہ ناپسند کرتا ہے. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں جس چیز کا ذکر کر رہا ہوں وہ اس کے اندر ہے, تبھی تو میں ذکر کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا فقط تب تو نے اس کی غیبت کر دی. بھائی جو کچھ برائی اس کے اندر تھی, اب تو سرگوشی میں کسی کے کان میں کچھ کہہ رہا ہے, وہ فلانا آدمی ایسا, وہ امکا آدمی ایسا, تو نے غیبت کی اس کی. اور پھر صحابی نے پوچھا وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي, میں اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَإِن لَمْ تَكُنْ فِي, اگر اس میں وہ بات نہیں تو فقط بہتتا ہوں, اگر اس کے اندر یہ چیز نہیں تھی تو نے اس کے اوپر الزام لگایا, تہمت لگائی تو نے. اور اب تہمت لگانے کی سزا تم کو ملے گی. اتنا باریک خیال رکھا شریعت نے کہ انسان کی عزت نفس جو ہے وہ بڑی چیز ہوتی ہے, وہ باقی رہے, اور جو کوئی بھی بات آدمی کرے وہ 2 ٹوک آمنے سامنے کرے, پیٹ پیچھے کسی کے نہ کریں. یہ بھی جب ہم یہ جو بات کر رہے ہیں آپ کے سامنے بیٹھ کر اگر کسی چیز کو ہم ذکر کر دے رہے ہیں تو 2 ٹوک سب کے سامنے ہیں, بالکل یہ تو عوام میں ہے, یہ بات دنیا کے سامنے ہے. ہم جو بات آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یہ کسی سے سرگوشی میں نہیں. اگر سرگوشی میں کرتے تو کہتے کہ رہنے دو بھائی, آپ ویڈیو مت بناؤ, لائیو مت چلاؤ اس کو, یا پھر اس کو آپ اپلوڈ مت کرنا. ہم نے بول دیا ہے لیکن اپلوڈ مت کرنا, خیال رکھنا, خاص یہ اپنوں کے بیچ کی بات ہے, ایسا کچھ نہیں. یہاں جو کچھ ہے سب کا ہے, کھلی بات ہے, کیونکہ یہاں پر قرآن کی بات ہوتی ہے. قرآن کے بیس پر لوگوں کو واعظ و نصیحت کی جاتی ہے تاکہ لوگ غلط کام کرنے سے رک جائیں اور اچھے کام کی طرف پلٹ جائیں. مقصد صرف ایک ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے وہ بیان فرمایا کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے, پوشیدہ طور پر
لیکن آج کل جو صدقات و خیرات ہو رہے ہیں وہ پوشیدہ طور پر نہیں، وہ فوٹو کے ساتھ۔ بیچارہ جو لینا چاہتا ہے، جو حقیقت میں مجبور ہے، اس کو ضرورت ہے، لیکن اپنی غیرت کو دیکھ کر ایسا غیرت مند آدمی ہے کہ وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں صاحب اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے۔ جیسی کیمرہ دیکھا اس نے موبائل کا کہ ویڈیو بن رہا ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس میں سب موجود ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو چپکے سے لے جا کر کے دے دیتے، پوشیدہ طور پر اگر اس کو دے دیتے، تو وہ ضرورت مند تھا، لے لیتا، خوددار آدمی تھا۔ اللہ رب العالمین وہی بیان فرما رہا ہے کہ اگر ہاں کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کرنے کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ البتہ بھلی بات ہے۔ مطلب آدمی اگر اصلاح کرنے کے لیے، دو لوگوں کے بیچ میں اصلاح کرنے کے لیے اگر اس طرح کی بات کہہ رہا ہے، میاں بیوی کے درمیان جو نا اتفاقی ہو گئی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے اگر کچھ بات اس نے ایسی کہہ دی ہے تو یہ بھلی بات ہے، اس کا شمار جھوٹ میں نہیں ہوگا۔ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے کہ دنیا میں بھی لوگ اس کو دیکھیں گے تو عزت کی نگاہ سے، اور آخرت میں بھی اس کو اللہ کے پاس میں بہترین اجر ملے گا۔ گویا دنیا میں بھی وہ اچھے سے زندگی گزار رہا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہترین اجر ہے۔ اگر اس نے کتاب اللہ پر عمل کر لیا تو اس حکم کے مطابق، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کے مطابق اس نے اپنی زندگی گزاری، اس نے ایسا کیا اللہ کی رضا کے لیے، اصلاح کر دی، تو لوگ جب بھی دونوں آدمی جو آپس میں الگ الگ تھے جب بھی اس کو دیکھیں گے تو اس کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھیں گے، اس کے سلام کرنے سے پہلے ہی اس کو سلام ٹھوک دیں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بڑا ہے یا چھوٹا۔ تو آپسی محبت اس طرح سے بڑھتی ہے۔ لیکن آج کے ہمارے اس دور میں وہ جو ہانڈی ہے اس کو چوراہے پر پھوڑنے میں لوگوں کو بہت مزہ آتا ہے۔ ہانڈی جب تک چوراہے پر نہیں پھوٹے گی تو جو کچھ کھایا ہے وہ ہضم نہیں ہوگا۔ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے، اس کو برقرار رکھو، جیسے اپنی عزت سمجھتے ہو ویسے ہی دوسرے کی بھی عزت نفس ہے، اس کی بھی عزت نفس کا خیال رکھو جیسی آپ اپنے لیے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں۔ مطلب آپ قرآن پڑھتے جاؤ تو ایک ایک حدیث آپ کے سامنے آتے جاتی ہے کہ نبی کا یہ فرمان ہے اور اس کے پیچھے کون سی نیکی پوشیدہ ہے، کون سی بھلائی پوشیدہ ہے، کون سا خیر پوشیدہ ہے۔ اگر آپ جڑو گے کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں یہ بھلائی پوشیدہ ہے کہ ہم خیر کا اگر یہ کام کر رہے ہیں جو ہم اپنے لیے پسند کر رہے ہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کر رہے ہیں، تو وہ بھی آپ کو اچھی نظر سے دیکھے گا، دنیا بھی آپ کو اچھی نظر سے دیکھے گی کہ ایسا آدمی ہے کہ دکھاوے پر نہیں جاتا، ایک ہاتھ سے دیتا ہے تو دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں لگتی۔ اسی چیز کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے گا اسے ہم بڑا اجر عطا کریں گے۔ تو دنیا بھی اس کی بن گئی اور آخرت بھی بن گئی۔ نتیجے میں کس نتیجے میں؟ قرآن پر عمل کے نتیجے میں۔ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو، غور سے سنیے گا آپ کہ مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے۔ ایک تو رسول کی مخالفت، اور جو اہل ایمان ہیں وہ کون سے طریقے پر چلتے ہیں؟ وہ وہی طریقے پر چلتے ہیں جو رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ تو وہ رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر آپ کی مخالفت میں کمر بستہ ہو گیا اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلے، در حالہ کہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو، بات اس کے سامنے آ چکی ہے کہ دیکھو بھائی یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، صحیح غلط دونوں کھل کر سامنے آ گیا۔ جو سیدھے ہاتھ میں ہے وہ صحیح ہے، جو ڈیرے ہاتھ میں ہے بائیں ہاتھ میں وہ غلط ہے۔ یہ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو دائیں ہاتھ پہ نامہ اعمال دے گا وہ صحیح لوگوں کو دے گا، اور بائیں ہاتھ پر جو نامہ اعمال دے گا وہ کامیاب نہیں ہوں گے، وہ جہنمی ہوں گے۔
اسی لیے قرآن میں بیان کیا گیا کہ جس کے دائیں ہاتھ میں اعمال دیا گیا تو بڑا خوش ہو جائے گا اور کہے گا کہ میرا نامہ اعمال پڑھو، اور جس کا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا تو وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، میرا حساب کتاب کیا ہے میں جانتا ہی نہ۔ تو اس وقت ہائے اور افسوس کرنا اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے زندگی میں کبھی وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، آپ کے مشن کی مخالفت پر کمر بستہ نہ ہو۔ اگر وہ آپ کے مشن کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی اور روش پر چلا تو درا حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا۔ جو بھائی اللہ رب العالمین، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ڈھیل دیتا جاتا ہے کہ جاؤ، چھوٹ دے دی تمہیں، آزاد ہو تم۔ ایک مومن کے لیے یہی تو ایک چیز ہے کہ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، کہ مومن کے لیے دنیا یہ قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ مومن کے لیے جگہ جگہ پر وقت پر پابندی، کہ تم کو ایسا کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے، تم کو اس راستے پر جانا ہے، اس راستے پر نہیں جانا ہے۔ اور کافر کے لیے بنداز گھومے آدمی، جو چاہے، جو اس کا دل چاہے وہ کرتا رہے، کوئی اس پر روک ٹوک نہیں، اس کو کوئی یہ بتانے والا نہیں کہ تم یہ جو کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ لیکن مومن کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے ہی وہ کچھ کام کرتا ہے تو فوراً قرآن کی آیت اس کے سامنے آتی ہے کہ تم نے یہ کام جو کیا یہ غلط کیا، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو روک ٹوک مومن کے لیے تو اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے کہ درا حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی ہو تو اس کو ہم اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا۔ اب جدھر گیا وہ جاتا ہے، چلا جائے، اللہ رب العالمین نے اس کو اجازت دے دی ہے کہ جاؤ، لیکن نتیجہ کیا ہوگا کہ اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ ہاں تم کو ٹھیک ہے، دنیا میں تم نے منمانی تو کر لی، لیکن اب عذاب الٹی واؤچر لے کر کے چالان تمہارا پیش ہو گیا۔ تم نے کیا کیا تھا پورا کچا چٹھا تمہارا کھل کر کے سامنے آ گیا، اب تم آ جاؤ حساب کتاب دو۔ اب تم حساب کتاب دینے کے لیے بیٹھے ہو تو پتہ چلا کہ تم نے یہ کیا تو یہ بھی غلط کیا، یہ کیا تو یہ بھی غلط کیا، یہ کیا تو یہ بھی غلط کیا، ٹوٹل جو کچھ بھی تم نے زندگی میں کیا سب غلط کیا۔ اور سب سے بڑی غلطی تم نے یہ کی کہ خود تو ایمان نہیں لائے، لیکن نبی کے مشن کی مخالفت میں اڑ گئے، ایمان بھی نہیں لائے، مشن کی مخالفت میں آ گئے، تو اللہ رب العالمین پھر آپ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو بیان فرمایا، اس رکوع میں ہم نے یہ جو 3 آیتیں تھیں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں، ان آیتوں کو ہم نے سنا، اور یہ بہت اہم آیتیں ہیں، بہت اہم آیتیں۔ ان آیتوں کو آدمی پڑھتا رہے، ان کے پس منظر کو دیکھتا رہے، پڑھتا رہے، عمل کرنے کی کوشش کرے تو انشاءاللہ اس کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کے نتیجے میں جو بھلائی ہے وہ کیسے انسان کو ملتی ہے۔ دنیا ہی میں اس کا نتیجہ اس کو دیکھنے کو ملے گا، آخرت میں تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کا اجر اسے ملے گا ہی، لیکن جو دنیا میں مخالفت کرے گا اللہ کے رسول کی اور ان کے مشن کی، اور وہ مومنین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پر چل رہے ہیں ان کے مشن کی مخالفت کرے گا، تو ایسے آدمی کو اللہ دنیا میں بھی نہیں چھوڑے گا، دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ قرآن کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں، بعض حصے کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ دنیا ہی میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو جس نے سرے سے انکار کر دیا اس کے لیے کتنی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ آدمی کو دکھتا ہوگا بہت
کہ ہم ایسا عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں, ہم چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن وہ کامیاب و کامراں ہونے والوں میں سے نہیں. اللہ رب العالمین اس سے حساب کتاب لے گا اور اسے جہنم میں ڈالے گا اس کی برائیوں کی پاداش میں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہماری زندگی کا مشن وہی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کام کو لے کر زندگی بھر چلتے رہے, یعنی اس دین کو تمام ادیان باطلہ پر غالب کر دینا, جو آپ کی زندگی کا اصل مشن تھا, ہم کو اس مشن پر قائم و دائم رکھ. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین.